بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے دوستو، اب ہم انجمن تحسین البیان کی پہلی کڑی جناب حضرت مولانا فرحان صاحب کو دعوت دینے جا رہے ہیں اس شعر کے ساتھ کہ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک، مشک بار خطابت چلے آئیے۔ مولوی محمد فرحان دائستہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وقال اللہ تعالی فی موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کے ادا پہ جھوم کے ہم شمع یقی کے پروانے، ہم شمع یقی کے پروانے، شعلوں سے محبت کرتے ہیں، اے زیست ہماری راہوں سے ہٹ، ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ محترم و مکرم عزیزان گرامی اور ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی نہایت ہی ناپاک اور گنہانی سازش اور کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ وہ ہندوستان جس کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کی خاطر بحرنا اشنائے ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے مجدہار تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعے ان کو پروان چڑھایا گیا تھا، آج اسی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، مسلمانوں کے قلوب سے دین اسلام کو ختم کرنے کی نہایت ہی ناپاک اور گناہانی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ برادران ملت، یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے ان فرقہ پرستوں نے اس ہندوستان کے اندر جنم لیا ہے، جب سے مسلمانوں کی رہی سے اس سکون و چین چھن گئی تھی، کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہمہ وقت مذہب اسلام کو ختم کرنے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنا رچی ہیں۔ غور تو کریں، کبھی وندے ماترم جیسی گندی اور ناپاک چیز کرنے کا حکم دیتے ہیں جس کی وجہ سے نیند حرام ہو گئی تھی، آج بھی بہت سارے اسکولوں میں یہ گیت گائی جاتی ہے جس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان خارج اسلام ہو جاتا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا۔ آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے، ہندوستان کے مدارس کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوا یہ لیڈر ملا ہے، اس لیے پہلے ان کو ختم کر لیا جائے، اور اس کی آسان صورت یہ نکالی گئی کہ ہم مدارس و مکاتب کو ختم کر دیا جائے۔ کیا بھی یہ مسلمان کسی بھی مدارس و مکاتب کو نہیں بنا سکتے؟ لیکن شاید ان کو معلوم نہیں، جب تک مسلمانوں کی ایک ایک سانس چلتی رہے گی اس وقت تک مدارس اسلام اور دین و مکاتب و مدارس پر کسی طرح کی آج نہ آنے دیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں، ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ، ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں صدا۔ برادران ملت، اگر وطن ہماری جان مانگے گا تو جان دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے گا تو مال دیں گے، اگر وطن ہمارے اولاد مانگے گا تو اولاد دیں گے، اگر وطن ہمارا تن من مانگے تو سب کچھ دیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نبی کی جاہ و جلال دے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے۔ آپ حضرات کو وہ تاریخ یاد ہوگی جب انگریزوں کی ظلم و زیادتی حد سے آگے بڑھی
اور انہوں نے اسلامی قلعے کو مسمار کر کے اس پہ تسلیثی عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب میدان جہاد میں پیش جب خود پڑے اور اس بات کا عہد کر لیا تھا کہ غلامی کی زنجیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دم لیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو کن کن مراحل دشوار گھاٹیوں اور وادیوں سے گزرنا پڑا، وہ تاریخ کا ایک المناک بار ہے۔ شاعر کہتا ہے ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم تو سے لڑ جاتے تھے۔ میں ان چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر دعوانا